وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے دے دیے ہوں، راز افشا کر دیا۔ اب اس کو لے سائفر کو، سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا، اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے۔ اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی۔ دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے، دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈی مارش ان کو کرو۔ اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہے۔ اگر وہ درست ہے تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلا اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے ہیں۔ اب بلوچ صاحب اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں، اس کی ایک بار آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں؟
یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہیں وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے۔ اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر بند، سائفر کیا وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا۔ سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے، اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس میں ایک بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے، فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شریڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، تو ایک ڈیفنس ہوتا ہے۔ رشوت میں تو نہیں لگے گا یہ ڈیفنس، میں پہلے کہہ دوں، پر آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے چونکہ غلط بنیاد رکھی ہے فیصلے کی، اس لیے جو عمارت جتنی بھی تا سریا بھی لے جائیں تو وہ کج ہوگی، وہ ٹیڑھی ہوگی۔ تو آپ سیکشن افسر صاحب یا آپ ڈپٹی سیکرٹری صاحب یا آپ سیکرٹری صاحب، آپ سے یہ شروع ہوئی ہے یہ ٹیڑھی عمارت اور سارا پیسہ لگ گیا ریاست کا اور آپ نے ٹیڑھی بنائی، اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹل پریکٹس۔ اگر میں ثابت کر سکوں کہ میرے پہ الزام جو لگ رہا ہے یہ تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے، ڈپارٹمنٹ جو ہے، اب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ 1990 میں جب ہماری حکومت فارغ ہوئی تو ان پہ 7 ریفرنسز فائل کی گئی فوجداری۔ ان میں ایک تھی کہ سیکریٹ فنڈ، خفیہ فنڈ جو ہے ریاست کا، اس کو وہ استعمال کرتی رہی ایسے مقاصد کے لیے جو مقاصد خفیہ فنڈ کے لیے نہیں تھے۔ اب خفیہ فنڈ کے اس وقت کوئی رولز نہیں تھے، بعد میں بنائے ہیں، پر اس وقت کوئی رولز نہیں تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 1990 سے لے کے 1993 تک ٹرائل چلتا رہا، میں وکیل تھا، میں نے ڈپارٹمنٹل پریکٹس کا ڈیفنس لیا، وہ جسٹس راشد عزیز خان نے مان لیا یہ لے سکتے ہیں۔ ریکارڈ سیکریٹ فنڈز کا ریکارڈ کہ کس کس کو پیسے گئے ہوئے ہیں اور کس کس کے حکم پہ گئے ہیں اور کیا کیا اس پہ ڈاکومنٹیشن، دستاویزی کارروائی کیا ہوئی ہے، اس کے بہت سی مثالیں نکلی، اور وہ بوریوں میں کاغذ لے کے آتے تھے، اور میں اور میرے معاون وکیل ہم اس وقت ماسک پہن کے ان فائلوں کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی پھپھوندی سی ان میں سے نکلتی تھی کہ وہ زکام لگ جاتا تھا۔ اب اس میں ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھے انٹری۔ ضیاء الحق گولف کھیل رہے ہیں کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں کیڈی کی فی ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپیہ، بڑی کوئی عنایت کرے تو 100 روپیہ دے دیا کیڈی نے، جس نے بستہ اٹھا کے ساتھ ساتھ آپ کے چلتا ہے۔
ज़ियाउल हक के हुक्म है, कोई ज़ियाउल हक के दस्तखत नहीं, कोई कुछ नहीं, 50,000 दे दिया गया कैदी को। इतने खुश हुए ज़िया साहब अपनी गेम पे। पीर पगाड़ा साहब के टिकट लंदन से आने जाने के, होटलों में रिहाइश, ये सब और बहुत से और। तो हमने कहा ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस है। अब अगर आप डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस तोशा खाना में देखेंगे तो शौकत अजीज़ का ऐड भी देखना पड़ेगा, ज़फ़रुल्लाह जमाली का ऐड भी देखना पड़ेगा, अलगरज के और भी बहुत सारे ऐड देखने पड़ेंगे। आप समझ ही गए। तो उनमें क्या, किस तरह, क्या कैदी नंबर 804 ने कोई डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस से कोई इनहराफ किया है कि ये डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस ही हुई है कि आप तोशा खाना से गुजरते हुए आपने कहा है कि ये घड़ी ले लो, मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा है, और ये कलम ले लो, और उन्होंने सारी कार्रवाई फिर मिलिट्री सेक्रेटरी ने की है। और मेरे इल्म में है कि कैदी नंबर 804 ने अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी को अदालती गवाह बुलाने की दरख्वास्त दे रखी है, कोर्ट विटनेस, क्योंकि खुद तो नहीं बुला सकते, अब वो मेजर जनरल हो गए तब ब्रिगेडियर से, ताकि वो बताएं कि किस अंदाज से ये चीज़ें ली जाती थीं। और बेचने पे तो मोहतरमा मरियम नवाज, उन्होंने BMW कार ली भी और बेच भी दी। तीसरा मुख्तसरन केस है 192 मिलियन पाउंड का। मुख्तसरन अर्ज करूँ, 192 मिलियन पाउंड एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन UK फाइनेंशियल क्राइम्स कमेटी ने उसको देखा। वो मलिक रियाज के नाम से था, लेकिन उसमें हुसैन नवाज के भी कोई 43 मिलियन पाउंड जो एक प्रॉपर्टी थी हाइड पार्क 1 से मुतल्लिक था। उसके बाद वो क्लियर कर दिया क्राइम एजेंसी ने, जिस पे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहा, बड़ा चर्चा किया कि हम बरी हो गए। वो पैसा उसके पास ही जाना था जिसके नाम पे था जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर किया गया, और वो मलिक रियाज था। उसके अपने अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक एस्क्रो अकाउंट में वो चला गया। अब इसके बाद और लंबी कहानी कोई नहीं है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आखिर में कि ये जो मैंने बातें की हैं, मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि आप भी और दूसरे लोग भी ये इन जो इल्ज़ामात हैं इनको देखें और ये आप सर्कुलेट करें। रही बात वकला और अदालतों की, वकला अपना लोहा पहले भी मनवा चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी मनवाएंगे, क्योंकि वकला हमा वक्त आइन के साथ और कानून के साथ और उन सब सियासी कारकुनों के साथ वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों जो रियासती जबर और रियासती इंतकामी कार्रवाइयों के निशाना बन रहे हैं। और वकला इस मरतबा भी अगर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने एक फ़ैसला कर ही दिया होता, मैंने उनको बाद में कहा एक फ़ैसला आप करते तो 10वीं पीढ़ी जो आपकी 10वीं पीढ़ी जो होती उसने आपको ये मौका मुझे तकदीर ने मौका दिया था कि आपकी 10वीं पीढ़ी कहती असी बंदियाली हुन्ने आ ते साडा वडका उमर सी।